جو قرآن کریم کے احکام ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احکام ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو طلاق کے معاملے میں خود ہی رعایت رکھی ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ نکاح میں کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح پورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں یا غصے میں یا کسی اور حالت میں اگر کوئی ایک مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو ایک طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر عدت کے اندر اندر اس میں میاں بیوی کو حق ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی 2 مرتبہ طلاق دے دے تو اس کو بھی طلاق رجعی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عدت کے اندر اندر اگر آپس میں سمجھوتا ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپس میں سمجھوتے کی یا رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بیوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ شریعت کا قانون ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ اگر شوہر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دیتا ہے تو پھر جب تک کہ دوسرے شوہر سے وہ بیوی نکاح نہ کرے پہلے شوہر کے لیے نکاح کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو قرآن شریف کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا کہ اللہ کی سنت میں اور اللہ کے قانون میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش یا تبدیلی یا تغیر نہیں ہو سکتا۔ تو 50,000 عورتوں نے اگر طلاق کے خلاف یا کسی بھی چیز کے بارے میں اگر دستخط کر کے کوئی اپیل کی ہے تو وہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، اور شریعت کا قانون جو ہے وہ کچھ عورتوں کے یا کچھ مردوں کے اختلاف کرنے سے نہیں بدل سکتا، بلکہ قرآن کا قانون، شریعت کا قانون، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ ان کا آپس کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے، اور غیر عورت کی طرح پر 3 مرتبہ طلاق شدہ بیوی بالکل غیر عورت کی طرح پر ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں شریعت کے قانون کا احترام ہر مومن کو، ہر مسلم کو کرنا چاہیے۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو شریعت کا قانون اپنانا چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنی منمانی یا ہمیں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا حکم نہیں چلانا چاہیے۔ جو اللہ کا قانون ہے وہ اٹل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو شریعت کے قابل بنائیں۔ شریعت کا قانون جسے اپنانا ہے وہ اپنائے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے قانون کو، شریعت کے قانون پر لازمی طور سے عمل کرے۔